صاحب الحمدللہ مجھے معلوم چلا کہ آپ ایک بار پھر نعت خوانوں کا مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں. میری بھی خواہش تھی کہ میں اس میں شرکت کر سکوں، بٹ میں اس وقت امریکہ میں ہوں، شکاگو میں، تو میں نہیں آ سکتا، لیکن امید ہے کہ اس ویڈیو پیغام کے ذریعے میں ضرور اس میں شرکت کر سکوں گا. صاحب میں نے یہاں ماشاءاللہ نعت خوان کو بھی دعوت دی ہے، اور جو پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں محافل نعت کا، ان کو بھی میں نے عرض کیا کہ آپ ضرور یہ مذاکرہ دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. صاحب آپ سے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کلام لکھا تھا، اس میں جو مقطع لکھا تھا کہ اتار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. جب آپ نے یہ مقطع لکھا تو اس کی کیا وجوہات تھی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا وجہ تھی جو آپ نے لکھا تھا، اس کے بارے میں ضرور ارشاد فرمائیے. اور دوسرا سوال یہ کہ جب نعت خوان محفل نعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، پروگرامز کے لیے نکلتا ہے، تو اس کو کیا کیا ارادے کرنے چاہیے، کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کو سمیٹ سکے اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکے. پلیز اس کے بارے میں ضرور ارشاد فرمائیے، ہماری رہنمائی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر رکھے، آپ کو خوش رکھے. ماشاء اللہ، مرحبا. یہ جو مقطع ہے نا، میرے لاہور میں 95 میں 96 میں 95 میں حملہ ہوا تھا. میں تو گھر کے اوپر تھا، میرا سمجھ کر حملہ کر کے وہ دو بیچارے شہید ہو گئے ہمارے اسلام بھائی. تو اس کے بعد پھر یہ کہ میرا سیکورٹی کا ایک نظام بننا شروع ہو گیا تھا، وہ اب تک وہ چل رہا ہے. پھر بعضوں کا دھمکیاں آئیں، اخباروں میں ہیڈنگ آئی، الیاس کو مار دو، اڑا دو، جدھر ملے مار دو، نیٹ پر یہ وہ. میرا قصور ایسا ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، نہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑ سکتا ہوں، نہ کہلوانا چھوڑ سکتا ہوں. تو میرا قصور بہرحال میرا قصور بھی جاری ہے اور سیکورٹی ایشو بھی جاری ہے، اور نو کمپرومائز کا بورڈ لگا دیا ہے. کمپرومائز ہو نہیں سکتا. اب ویسے 500 سال تو گزار چکا میں اللہ کی رحمت سے، اسی کے کرم سے اسی نے بچایا ہوا ہے. اور جب تک سانس باقی ہے، اتار تیرے حامیوں ناصر ہیں مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. چل رہی ہے گاڑی. اس کے بعد کا ہی کلام ہے یہ، اور اسی کا مقطع یہ. اور سوال نیتیں، یہ وسائل بخشش میں کچھ نیتیں لکھی ہوئی ہیں نعت شریف پڑھنے کے تعلق سے. اس میں یہ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کروں گا، یہ نیت. اور حتی الامکان اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھوں گا. یہ نہ ہو سکے تو سبز سبز گنبد کا تصور باندھ کر، ہو سکا تو آنکھیں بند کر کے تصور میں ڈوب کر نعت پڑھوں گا. اب اس طرح پڑھتے نہیں ہیں نعت خواں، لیکن یہ نیت کر کے اس طرح کیا جا سکتا ہے. آپ کو تجربہ اگر کچھ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ پڑھیں تو صحیح ہے. اس طرح آپ کو لطف نہ آئے پیسے واپس، ایک محاورہ ہے، آپ کو مزہ نہ آئے تو مجھے بولنا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ آنکھیں بند کر کے تصور میں ہوں گے نا، تو اطراف میں جو بھی ہو رہا ہوگا اس کی طرف سے تھوڑی توجہ آپ کی ہٹ جائے گی. تو یکسوئی کے ساتھ آقا کی ثناخوانی کی جائے. میں اس کو یوں آپ کو مثال دوں گا کہ ہم کسی افسر کے پاس جائیں، ہے نا، اگرچہ وہ سراپا شر ہو اور اپنے مفاد کے لیے سر جیسی اس کی خوشامد کریں گے، اور نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے. کھجلی آئے گی تو بھی احتیاط کریں گے. اگر کوئی سراپا شر ہوا تو بڑا، ہر افسر سراپا شر نہیں ہوتا. میں مطلب بات کر رہا ہوں کہ سراپا شر بھی ہوتے. تو کسی ایسے کے پاس گئے آپ، تب بھی اس کی خوشامد بالکل یکسوئی توجہ، نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے، کھجانے سے بھی گریز کریں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے افسروں کے افسر ہے نا. عدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو ان کی بارگاہ میں ہم عرض کریں، کبھی آسمان دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ آ جا رہا ہے تو اس پر نظر جمی ہوئی ہے اور جوش بڑھ رہا ہے ہمارا. واٹ از دس؟
لیے وہ بس بارگاہ رسالت میں نظر ہو نا، سرکار کی طرف نظر ہو، سرکار کی طرف توجہ ہو، اس میں ڈوب کر اگر پڑھیں گے انشاءاللہ وہ لطف آئے گا کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یوں نیتیں کر کے آپ نیتیں کریں گے ذہن بنے گا۔ اچھا ہو سکا دل میں اخلاص پایا تو رو رو کے پڑھوں گا، ورنہ کم از کم رونے جیسی صورت بنا لوں گا۔ یہ بزرگوں کے اقوال ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کے وقت خشوع واجب ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصطلاح شرعی میں جو واجب ہے یہاں مراد یہ نہ ہو، بلکہ یعنی کہ خشوع ضروری ہے کہ یہ ہونا چاہیے، مطلب خشوع۔ تو اب یہ کہ عام دنیاوی افسر کے سامنے، کوئی سیاسی لیڈر ہے تو اس کے سامنے، کوئی سرمایہ دار ہے تو اس کے سامنے ہم مطلب بالکل یعنی کہ محتاط ہو کر گفتگو کریں، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، خیالات کو بھی منتشر نہ رکھیں، توجہ سے بات کریں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم عرض ہی کر رہے ہوتے ہیں، نعت شریف میں استغاثے بھی ہوتے ہیں، عرض کر رہے ہوتے ہیں، عرض و معروضات ہو رہی ہے، تو اب ادھر ادھر دیکھ کر اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہوا جو میری بات سمجھ میں نہ آئے جس کی، تو ایسا ذرا عادت ڈالیں، کوشش کریں۔ میں سب سے پہلے ایک نعت خوان سے متاثر ہوا تھا، تو کوئی مطلب جب میرا لڑکپن تھا اس کو میں نے دیکھا تھا، ایک گھریلو محفل تھی، ہو سکتا ہے حاجی صدیق اسماعیل اس میں ہو، تو ہو سکتا ہے اپنے ادھر ہی تھی کاغذی بازار کی طرف، وہ شاکر بھائی کے گھر پہ شاکر ہوتے تھے، حاجی شفیع ان کے والد صاحب، اب تو شاید وفات دونوں ہی مجھ سے بڑے ہی تھے، تو ہو سکتا ہے وفات ہو گئی ہو۔ تو آپ ان دنوں محفلوں میں اس طرح شروع سے اپنے گاؤں گلی میں، تو اس میں ایک آدمی تھا، وہ دل میں ہو یاد تیری ہے نا، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے۔ یہ وہ آدمی پڑھ رہا تھا، میں نے پہلی بار اس کو دیکھا اور آخری بار دیکھا، ادھیڑ عمر کا وہ آدمی تھا۔ اب یقین مانے وہ ہاتھ جوڑ کر اور اس طرح مطلب گم ہو کر اور غالباً رو رو کے وہ پڑھ رہا تھا کہ میں نے پہلی بار ایسا آدمی دیکھا تھا۔ نعتیں تو بہت سنی تھی، وہ ایسا پڑھ رہا تھا، اس نے یار صحیح بات ہے کہ دل جیت لیا، کیا نعت پڑھے تو آدمی ایسا پڑھے ورنہ پھر نہ پڑھے، ایسا پڑھ رہا تھا۔ اس کی طرز بھی مخصوص تھی، اس طرز پر بھی اب ہمارے ہاں پڑھی نہیں جاتی، اب تو ہمارے یہاں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی اس گانے کی طرز ہے، یہ گانے کی طرز پر نعت خوان پڑھتے ہیں، ابھی بیچارے لوگ جو ہیں کنفیوز بھی ہوتے رہتے ہیں، بولا بولی بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، لیکن ہم تو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے نا، ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے، سب کا نہیں مطلب، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے، پہلے یہ نہیں تھا، ہماری پرانی طرزوں پہ اب بھی حاجی صدیق اسماعیل پڑھتے ہیں، پرانی طرزوں پہ، ان کے استاد محترم حاجی یوسف اشرفی، میں بچپن سے جانتا ہوں ان کو رحمت اللہ علیہ، وہ پرانی طرزیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں بوڑھے ہو گئے تھے لیکن آواز ان کی بوڑھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ جناب بھی اب بوڑھے ہو گئے ہیں، آواز ابھی تک جوان ہے ان کی، ہے نا۔ وہ جو طرز تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ میری اصل اندازہ میری آواز پہلے سے اچھی نہیں تھی، اب تو بالکل ہی اب میری آواز بوڑھی ہو گئی ہے۔ طرز تو اگر طرز یہ تھی، وہ اس طرح اس کا اسٹائل تھا، ایسا عاجزی کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ یار بس اس کی زبان چوم لے آدمی، یار دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ پاک جنت الفردوس میں حضرت حسان کا پڑوس نصیب کرے اس کو، آمین۔ اب ہو سکتا ہے وہ حیات نہ ہو، کہ میں لڑکا تھا وہ ادھیڑ عمر کے تھے غالباً۔ باغ جنت میں نرالی چمن باغ جنت میں نرالی
چمنارا ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہارا ہے. یہ طرز اتنا دل میں اترنے والی طرز تھی. ایک یہ اور ایک نے متاثر کیا مجھے حضرت مولانا سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ دارالعلوم امجدیہ میں اعلیٰ حضرت کا عرس شریف تھا. اس میں انہوں نے بیان فرمایا تھا. بیان رو رو کے بیان کر رہے تھے. مجمع میں بھی لوگ رو رہے تھے. ایسی رقت تھی. اور انہوں نے مطلب اپنے ایک یا دو واقعات سنائے. قسم کھا کر سنائے. قسم کھا کر. عالم دین تھے. قسم کھا کر سنائے کہ خدا کی قسم میں نے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو میں نے سوچا کہ میں نعتیں تو پڑھتا ہوں, اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ سرکار موجود ہوں اور میں نعت پڑھوں. تو میں نے دو کلام کے دو اشعار مجھے یاد ہیں انہوں نے پڑھے. ایک تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک شاید یہ پڑھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے سن کر, مسکرائے اور فرمانے لگے یہ تو میرے احمد رضا ہندی کے اشعار ہیں. اب انہوں نے, میں نے تو بس یہ بول دیا آدھی منٹ میں, انہوں نے اس کو اپنے انداز پر رو رو کر جو بیان کیا تھا نا, یقین مانے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا. آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اتنا عشق میں ڈوب کر انہوں نے بیان فرمایا تھا. تو بس یہ کوئی کوئی ایسا انداز ہوتا ہے کسی کا کہ وہ پھر وہ ناقابل فراموش ہو جاتا ہے. بس یہی سمجھو کہ یہ تھے نعت خوان اور یہ تھے ذکر رسول کرنے والے. خوشی اور خضوع میں ڈوب کر ہمارا انداز کاش ایسا ہو جائے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. ہم کوشش تو کریں اچھوں کے انداز پر پڑھنے کی, اچھوں کے انداز پر بولنے کی, تو شاید اچھوں کے صدقے ہمارا بھی کام بن جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ, انشاءاللہ اچھوں کے صدقے کرم ہو ہی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.